أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ان سے پوچھوں گا. اب کل جبرائیل نہیں آئے، پرسوں نہیں آئے، 4 دن بعد نہیں آئے، 10 دن بعد نہیں آئے، وہی رک گئی. 28-29 دن وہی رکی رہی. آپ پریشان ہیں. آپ ذرا کیفیت کو غور کریں، نوٹ کریں کہ کیا کیفیت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روزانہ کفار پوچھتے ہوں گے ہاں جی کہاں ہے، جواب دو نا. انسان ہی تھے نا سارے ادھر کہ کوئی اور مخلوق تھی؟ وہ تو بڑے سخت لوگ تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی آئی تو آپ نے پوچھا جبرائیل کیا ہوا، کیوں نہیں آ رہے تھے؟ عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کہا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا. سمجھیں قاعدے کو، سمجھیں اللہ اور مخلوق میں فرق کر کے دیکھیں. پھر جب 28ویں-29ویں دن وہی آتی ہے تو پھر بھی ان سوالوں کا جواب اللہ نے نہیں دیا. کہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کہف کی تعداد کتنی ہے، کوئی کہتا ہے 6 ہے اور 7واں کتا ہے، کوئی کہتا ہے 7 ہے اور 8واں کتا ہے. ان سے کہو کہ یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ حکمت ہے اس کی، اس نے نبی کو بھی نہیں بتایا. روح کیا ہے یہ پوچھتے ہیں، انہیں بولو کہ یہ روح امر ربی ہے، یہ ایک اللہ کا حکم ہے. یہ کیسی ہے، یہ لال ہے یا پیلی ہے، پگ پہنتی ہے یا پگڑی پہنتی ہے، کیا ہے؟ نہیں بتایا. صرف کتنا بتایا؟ روح امر ربی ہے. اب یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے گھروں میں روحیں آتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آتی ہیں روحیں کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے، جب ایک روح کو نکالا جاتا ہے وہ پہلے آسمان کی طرف جاتی ہے. اگر نیک روح ہے قرآن میں دیکھ لیں وہ کیا کہتے ہیں فرشتے، کیسے استقبال کرتے ہیں. اگر بد ہے تو وہ کہتے ہیں وہ چھیو اس بدبو والیاں کھڑو کدھر ہوئے. یہی ہے نا، یہ ہے نہیں، قرآن میں ہے نہیں. تو پھر جب حساب کتاب قبر سے ہو جاتا پھر روحیں بند کر دی جاتی ہیں برزخ کے اندر. اور برزخ میں 2 مقام ہیں، علیین و سجین کا، ایک گناہگاروں کے لیے اور ایک جنتیوں کے لیے. پھر وہ بند کر دی جاتی ہے، پھر وہ دنیا میں نہیں آ سکتی. اب یہ جو ہمیں نظر آتا ہے جی فلاں کی روح آ گئی، فلاں کی روح آ گئی، یہ جن ہے، جن. سمجھو اس کو. آج تو لوگ جنوں کو حاضر کر کے تو ڈرامے دکھا رہے ہیں. وہ کتوں آیا ہے، وہ کہنا میں فلاں جگہ آیا، طاقت دکھا طاقت دکھا. یہ کیا ہے؟ یہ تو ذاتی تشہیر ہے. وہ علاج کرانے آیا، تم اپنے ڈھونگنا شروع کر دیا تم نے. ہاں جی یہ جن ہے، جن. اس کو کہتے ہیں ہمزاد. اس کے بارے میں قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا یہ کہو ربی انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. یہ اللہ بتا رہا ہے کہ تم دعا مانگو مجھ سے کہ ہمیں پناہ دے دے اللہ. ہم اللہ کی پناہ میں آئے کہ یہ ہمارے پاس حاضر نہ ہو. تم حاضر کر کے ہم گھمنڈ کرتے ہیں، دیکھو میں نے حاضر کر دیا. یہ روح نہیں ہے، یہ جن ہے. وہ جانتے ہیں تمہارے سارے معاملات. جب تم پیدا ہوئے تمہارے ساتھ اللہ نے ایک جن کو پیدا کیا. جب شیطان کو اللہ نے مہلت دی تو اس نے بولا یا اللہ آدم کی اولاد تو بہت ساری ہوگی، تو میں تو اکیلا ہوں، میں ان کو کیسے گمراہ کروں گا. تو اللہ نے فرمایا میں ہر آدم کے بیٹے کے ساتھ، ہر آدم کے بیٹے کے ساتھ ایک تیری ذریت پیدا کروں گا، ایک تیرا جن پیدا کروں گا جس کو ہمزاد بولتے ہیں. وہ تمہارے ساتھ جب پیدا ہوئے تم مر جاتے ہو، وہ تمہاری قبروں پہ رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تمہارے گھر کے بھیتی ہیں، تمہیں جانتے ہیں، تمہارا بچپن سے لے کر جوانی تک، بڑھاپے تک سب کچھ جانتے ہیں.
جب وہ اس سے پوچھتا ہے یا اس کو القاء کرتا ہے تو آپ بولتے ہو بڑا پہنچا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں کہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں, بہت سارے ایسے شعبدے باز بیٹھے ہوئے ہیں, جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں جو جادوگر ہیں مگر وہ پیر بنے ہوئے ہیں. یورپ کے اندر یا باہر کی دنیا میں جادوگر اپنے آپ کو گھمنڈ سے کہتا ہے کہ آئی ایم میجک مین. یہاں جادوگر اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں. سنیں, پہچان کریں, اللہ کا واسطہ دین سمجھیں, خالی ٹکوسلوں پر نہ چلیں, دھاگوں تویزوں پر نہ چلیں, قصے کہانیوں پر نہ چلیں. آؤ قرآن حدیث کو دیکھو, تمہیں یہ سارا فراڈ سمجھ آ جائے گا. وہ نہیں ہیں روحیں, وہ جن ہیں. شیاطین جن بھی ہیں, مومن جن بھی ہوتے ہیں. خالی جن شیطان, جیسے انسانوں میں بھی شیطان ہے نا, وہ شیطان ہے نا جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, وہ شیطان ہے. کسی نے پوچھا نا کہ انسان شیطان کو کیسے پہچانیں, کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ بندہ بھی شیطان ہے. ان فلاں رمضان آ رہا, رمضان میں دیکھ لینا, جس کے طور طریقے چینج نہ آئے تو وہ انسانی شیطان ہے. جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا وہ شیطان ہے, رمضان بھی ہے. یہ پہچان بتائیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی آئے تو آپ بتائیں, اور اس بدبخت کے پاس کیا ہے کہ یہ تمہیں دیکھتا ہے اور سارا کچھ بتا دیتا ہے. تمہارا نام یہ ہے, تم یہ کر کے آئے ہو, تم نے یہ کیا, تمہاری پاکٹ میں یہ ہے, تمہاری امی نے یہ کہا تھا, تمہارے باپ نے یہ کیا, فلاں سن تمہارے ساتھ یہ کچھ ہوا. اب تمہارا اس پر ایمان لٹ جاتا ہے, تم برباد ہو جاتے ہو, کیونکہ وہ کاہن ہے. وہ کاہن ہے. ذرا پیمانہ کرو, کسوٹی لاؤ حدیث اور قرآن پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی آئے, آپ کی پیاری بیوی پر الزام لگتا ہے جھوٹا ہے. آپ کتنی اذیت میں رہے, کتنے دن رہے, جب تک وحی نہیں آئی آپ کو کلیئرنس نہیں ہوئی. تو غیب جانتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان, سورہ الاعراف, اس میں اللہ فرماتے ہیں کل کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں محمد بھی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے, الا ما شاء اللہ. ولو کنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر, اگر میں علم غیب جانتا تو میں ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا. اس سے پہلے کہ میرے اوپر کوئی وبال آتا, میری بیٹیوں پر کوئی سختی آتی, مجھ پر کوئی سختی آتی, تو میں پہلے ہی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا. یہ اللہ کہہ رہا ہے. الاعراف پڑھ لو سورہ, جہاں سے مرضی ترجمہ کروا لو. تمہیں قرآن سے اس لیے دور کیا گیا ہوا ہے. بڑے بڑے گروہ جو اپنے آپ کو داعیہ اسلام کہتے ہیں, عمریں گال دیتے ہیں اس لین میں, مگر جب ان کو قرآن کے ترجمے کا بولو تو ان کو آگ لگتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. کہتے ہیں نہیں یہ بڑا مشکل ہے. اللہ کہتا ہے آسان ہے, تم کہتے ہو مشکل, اس کا مطلب تم بے ایمان ہو. اللہ فرمائے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ, ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا, ہے کوئی اس کو سمجھنے والا. یہ اللہ کہہ رہا ہے, ایک بار نہیں, دو بار نہیں, تین بار نہیں, چار بار. سورہ قمر میں اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی سے مراد کافر, ہندو, یہودی, عیسائی, مسلمان, جو چاہے اس کو سمجھے, میں نے آسان کر دیا اس کو. آج وہ سمجھ رہے ہیں نا, قرآن کو سمجھ رہے ہیں نا کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیسے زبردست مسلمان ہو رہے ہیں وہ, کیونکہ وہ قیاسوں پر نہیں چلتے. تحقیق کی, سائنس نے ثابت کیا کہ یہ بات تو حق تھی. انہوں نے ہزاروں سال لگائے تحقیق میں. قرآن کی ایک آیت پڑھ کر وہ کہتا ہے سبحان اللہ, یہ ہے ہی کلام اللہ کی ہے, یہ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. ہم نے کروڑوں اربوں ڈالر لگا کر اس نہج پہ پہنچے, اور قرآن نے تو 1400-1500 سال پہلے کہہ دیا کہ یہ کام اس طرح ہے. یہ ہے اس کی حقانیت. ہمیں اسلام کی حقانیت کب پتہ چلے گی؟ جب ہماری جو گائیڈ بک ہے اس کو سمجھیں گے. یہ ہر خاص و عام کے لیے ہے. ہم نے اس کو آسان کر دیا, ہم نے اس کو زندوں کے لیے نہیں, مردوں کے لیے اس کو استعمال کر لیا. کرتے ہو نہیں؟ مرتا ہے اس کے اوپر چادر ڈال دیتے, اس کے پاؤں پر بھی قرآن. میرے پاس پرسوں چوتھ کسی نے ایک تصویر بھیجی, ایک کتے کا بچہ پیر بنا ہوا ہے, لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, چاروں کل کی چادر ننگا ہے, وہ اس نے دھوتی بنا کر رکھی. یہ قرآن کا ادب. جاؤ قبرستانوں میں جا کر دیکھو, قرآن لکھے ہوئے ہیں قبروں کے اوپر پکے,
اوپر چڑیاں طوطوں نے پیشاب پیا ہوا اپنا پخانہ کیا ہوا ہے انہوں نے, بکریوں نے کتوں نے موترا ہوا ہے اوپر. یہ قرآن کا ادب ہے؟ قرآن تو رحمت ہے, قرآن تو شفا ہے. کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. ولا یزید الظالمین الا خسارا. اس سے خسارے میں کون ہے؟ جو ظالم ہے, ظالم چاہے وہ جن ہے یا انسان ہے. اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ رحمت ہے کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. شفا ہے کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. یہ اس سے خسارے میں کون رہے گا؟ ظالم کون ہے؟ جو حق سے منہ موڑتا ہے, جو متکبر ہے. اب روح میں, اب یہ بچہ جو ہے نا, یہ بیمار ایسے ہوا جو میں بتا رہا ہوں, وہ بچے کا جو حمزات ہے اب اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں آپ کو, کیونکہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں تو ان پڑھ سا بندہ ہوں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے, اس میں عیسائی بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں. اب آج کل تو میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا پر آپ کو ایسے ایسے راز کھلتے ہیں. یہ تو اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کے لیے رحمت ہو جائے گی کہ یہ پردے چاک کر رہا ہے ان گند کموں کے جو گندے کام تھے. یہ چار بڑے ہیں نا, عیسائیت ہے, ہندو ہے, مسلمان ہے اور یہودی. اب یہودی بھی قبر بناتا ہے, عیسائی بھی قبر بناتا ہے, مسلمان بھی قبر بناتا ہے. اب وہ جو حمزات ہیں وہ تو قبروں پہ رہ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا عموماً جادوگر قبرستانوں میں جا کر چلے کرتے ہیں جی, اور وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے جن قابو کیا ہوا. جن نہیں قابو ہو سکتا سوائے ایک کے, جس کا نام ہے سلیمان علیہ السلام. اس کو میرے رب نے طاقت دی. باقی شیطان جن دھوکہ دیتے ہیں. میں دیکھتا ہوں نا میڈیا پہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں نا جنات کا کام کرنے والے, جن ان کو اتنا زبردست فدو لگاتے ہیں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. وہ باتوں باتوں میں اس کو گھمنڈ دیتے ہیں کہ ہمیں بڑی بڑی جگہ گیا ہوں, تم سے بڑا ڈر لگا ہے. پھر وہ آواز لگا کر کہتا ہے بابا جی پکڑو انہوں مارو. اللہ اکبر. اس کا کیا یقین بنے گا, دیکھنے والے کو کیا یقین بنے گا کہ شفا اللہ دے رہا ہے یا جن دے رہا ہے. اس کا تو یقین ختم ہو گیا اللہ پر. اس کا تو یقین بن گیا کہ یہ جن سب کچھ کر رہا ہے نہیں. تمہارے ذہن میں آیا کہ جن جو ہے وہ علم غیب جانتے ہیں, وہ تمہاری سنتے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ وہاں سے تم کو دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھتے اس کو, ہے نہیں. یہ تمہاری باتیں سنتے ہیں, پھر آگے کہانوں کو بتاتے ہیں. تم کہتے ہوئے میں لندن میں بیٹھا, میں گل کی تھی کہ پاکستان سرکار ہم پتہ لگ گیا, ہے نہیں. ایسا ہے نہیں, ہے نا. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے شیطانی طاقتیں جو تمہیں گمراہ کرتی ہیں. اس سے تم متاثر ہو جاتے. واہ جی واہ, کیا بات ہے. ہاں جی, اتنی پہنچی سرکار, ٹیلی فون کر دیے تو میرا سب کچھ دس دیے. میں امریکہ بیٹھا ہوں سیلفی صاحب, سرکار نے فون کیتا, سرکار نے کیا, وہ فلاں کمرے 'چ بیٹھا ہے, اے فلاں تیرے کول چیز پئی ہے, اے تیری اینک انج ٹیبل تے پئی ہے, اے تو اس رنگ دا سوٹ پایا وے, اے مندری پائی آ. وہ اس کی 100% بتا رہا ہے. ہاں جی, یہ کیا ہے؟ یہ شیطان جن ہے جو اس کو دکھا رہا ہے. ہیں جی, تم اس کو ولی مان رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس وقت تک نہیں پتہ چلتا جب تک وحی نہیں آتی. ہیں جی, تو یہ تمہیں امریکہ بیٹھ کر دیکھ رہا ہے اور تیرا سب کچھ بتا رہا ہے. یہی تو شیطانیت ہے, یہی تو کہانت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس گیا اس نے اس کی تصدیق کی. لفظ پر غور کریں, جو کسی کاہن کے پاس گیا پھر اس نے اس کی تصدیق کی. یعنی کہ پھر بعد میں لوگوں میں گیا جی سرکار کو, سرکار دیکھا سارا کچھ میرا دس سٹیا, سرکار نے میری ٹوپی چاڑی, اس دے وچوں تویز کٹ دیتے, پتلا کٹ دیتا. یہ سب شعبدے بازی ہے, واللہ یہ سب شعبدے بازی ہے. مداریاں دیکھتے ہو نا تم, کیا کیا دیکھتے ہو میڈیا کے اوپر, کیا کیا وہ کچھ کرتے ہیں گورے. ہاں جی, 2 بندے کو, عورت کو, مرد کو سارے ادھر پارک کے اندر کاٹتا ہے, آدھا آدھا کر دیتا ہے. نہیں ایسا؟ میں کہ یا اللہ کدھر یہ پاکستان ہی نہ آ جائے, لوگ ان خدا مان لے سن. ہاں جی, یہاں تو چٹکی نمک کا آٹا بن گیا تو وہ کہتے ہیں بڑا پہنچا ہے, حالانکہ وہ رامزدگی کر رہا ہے, آپ کو شوبدہ دکھا رہا ہے.
ऐसे लोगों के अंगूठे चेक किया करो, अंगूठे ऐसे लोगों के चेक किया करो, उन बदबख्तों ने स्किन कलर के अंगूठे चढ़ाए होते हैं, उसके अंदर होता है तावीज़ वीज़ से सारा, या उनके हाथों के अंदर, उनकी पॉकेटों के अंदर ये सब कुछ होता है। और अदब के नाम पर तुम ऐसे बैठे होते हो जैसे नाउज़ुबिल्लाह तुम चोर हो और वो वसाद है, हालांकि वो बड़ा चोर आया हुआ है तुम्हारा ईमान लूटने के लिए, तुम्हारा माल लूटने के लिए। सबसे बड़ी बात तो है वो ईमान लूट जाता है। फिर तुम तस्दीक करते हो कि बाबा जी आए, बाबा जी इंज करके ते अंडा कढ़िया, अंडे दे विचों तवीज़ कढ़िया और मेरी बेबे का नाम सी और मेरा नाम सी। ये सब शोबदेबाजी है, इससे ज़्यादा मैं ये चीज़ें जानता हूँ। ये सब अल्लाह की कसम फ्रॉड है। ये तुम इन चीज़ों से मुतासर होते हो, इसलिए तुम्हारा ईमान अल्लाह से हट जाता है, या जिन्नों पर आ जाता है या काहनों पर आ जाता है। आओ, अगर किसी चीज़ को समझना है तो आओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आओ। अब मैं बताता हूँ रूह, ये रूहें नहीं होती, ये जिन्न होते हैं। उसी की शक्ल इख्तियार कर सकता है, इनकी बड़ी लंबी उम्रें होती हैं। दो वो कत्ल हो जाते हैं साथ, एक असल कातिल हो जिसकी गर्दन उड़ाई जाए, वो असल बेगुनाह ना हो, और दूसरा जिसको फांसी दी जाती है, उसका हमजाद उसके साथ, बशर्ते को वो गुनाहगार हो। अगर बेगुनाह है तो वो फांसी देने वाले का भी बेड़ा गर्क कर देगा। फिर वो कहते हैं ना, ਜਦੋਂ जो कैदी ਨੂੰ सजा सुनाई है बस उस दिन ਦਾ ਘਰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਲਫੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ क्यों लिता सी हराम, क्यों चंद टके की खातर अपनी नस्ल तूने बर्बाद कर दी, एक बेगुनाह को तूने फांसी चढ़ा दिया। होता नहीं ऐसा? फिर अल्लाह का भी एक ज़बरदस्त इंतकाम लेने का तरीका है। वो चाहे तो कोरोना पैदा कर देता है, करता है ना। सारी सुपर ताकतें किधर हैं? बड़े साइंस मरीख पर जाने वाले कोरोना मुकाबला ना नज़र आने वाला है मेरे अल्लाह की मखलूक। जिन्नों से भी छोटा है ना कोरोना। हाँ जी, अब पर्दा करो ना, इसका नाम है असल पर्दा करो ना। हाँ जी, अब किया ना पर्दा, सब ने रखा ना नाक के आगे, सब ने, बड़ों मर्दों ने भी औरतों ने भी। अब किधर गया? सांस रुकता है। मैं जी जब पर्दा करती हूँ मेरा सांस रुकना शुरू हो जाता है। अब तो 24 घंटे कोपा चढ़ाया हुआ है, उधर सांस किधर गया है? मेरा रब चाहे करवा सकता है। अब करो मुकाबला मेरे रब की मखलूक। ये जुनूद उस समावात, ये अल्लाह की फौजें हैं। वो जब अल्लाह से दुआ मांगो, मैं यकीन जाने अब भी दुआ मांगता हूँ कि या अल्लाह जिन पर ये मुसल्लत है हमें पहले महफूज रख। वो दुआ बताई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही वफ़ज़्ज़लनी अला कसीरम मिम्मन खलक़ तफ़सीला। फिर उसके बाद दुआएं पढ़ो, अल्लाह महफूज रखे हमें, हमारे बच्चों को, अल्लाह उनको हदायत के साथ अल्लाह शिफा अता फरमा दे, अल्लाह उनको हदायत भी दे दे, उनको शिफा भी दे दे। वो भी इंसान है। मत खुश हो किसी की तकलीफ़ पर। याद रखना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो किसी की तकलीफ़ पर खुश होता है, याद रखना उसको वो तकलीफ़ लौटा दी जाती है। उनसे दुआएं मांगो ना, तो चंगा आया इंज ही होना चाहिए थी। ऐसा करते हैं ना, दुआ मांगो, अल्लाह उनको हदायत दे दे। पता नहीं हम भी हैं कि नहीं हैं, हम भी हर नमाज में कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इसका साबित ये होता है कि हम अल्लाह के मुताज हदायत के मामले में भी, जब तक वो हदायत ना दे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी टाइम पर यही कहते गए। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदायत पर नहीं थे? फिर भी कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अल्लाह हमें मग़ज़ूबों से, जो उन पर अल्लाह का गज़ब हुआ, अल्लाह हमें महफूज रखे। मेरे भाई, दीन को समझोगे तब जाकर तुम्हें इन बीमारियों की समझ आएगी, वरना इस तरह मारे जाओगे, लुट जाओगे, तुम्हारी इज्जतें लुटेंगी, जिन भी लुटेंगे, इंसान भी लुटेंगे, तुम्हारा माल भी, तुम्हारा ईमान भी, कख नहीं बचेगा। दीन को अगर पकड़ा है तो अल्लाह कहता है फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का लन फिसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। तूने किस कड़े को हाथ डाला है? मामूली कड़ा है, अल्लाह के कड़े को हाथ डाला है। उसको हाथ डाल के फिर कहता है, नमाज में कहता है तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद चाहते हैं। जब बाहर आता तो कहता अली जवहरी भी देगा, तो फिर वो भी देगा, बड़ी इमाम भी देगा, तो गौस भी देगा, फलां भी देगा। ये तो तेरे कौल फेल में तजाद है। वहां क्यों कहा है तुमने तेरी ही इबादत करते हैं? जब ही कहा है तो बी किधर से आ गया? अल्लाह के बंदो, दीन को समझो। कुरान तौहीद है,
توحید پر آؤ گے پھر یہ جن بھی تم سے ڈریں گے, یہ چھوٹی بڑی مخلوقیں بھی ڈریں گی کہ یہ تو بندہ توکل ہی ہے. اس کو کہتے ہیں توکل کو کہتے ہیں روحانی طاقت. شعبدے بازی کو روحانی طاقت نہیں کہتے کہ کبوتر ٹوپی سے نکال دیا تو یہ ولی اللہ ہے. جا کر دیکھو یورپ میں کیسے کیسے وہ ٹیکنیک بتاتے ہیں کہ بندہ ہل کے رہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے ہزاروں مجمع کو کہتا ہے اپنے جو چاہتے ہو لکھو, چٹوں پہ لکھو. پھر اس کو اینکر کو بتاتا ہے میں بتاؤں یہ سب کیا لکھیں گے, یہ سب سٹار ڈالیں گے. کیوں کہ وہ کاہن ہے, شیطان نے ان کو القاء کیا سب کو کہ یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو. وہ یہ لکھے گا تو آپ کے یہ ولی ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے اسٹیج پہ بیٹھا ہے, کافر ہے. یہاں جو یہ کام کر دے تو وہ ولی بن جاتا ہے, وہاں وہ میجک مین بن جاتا ہے. اللہ کے بندو فکر کرو اپنے ایمان کی, قرآن و حدیث کو سمجھو, پھر تمہیں کوئی گمراہ